وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بابا کے بلند درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا تجھ سے پاتے سب پانے والے سبحان اللہ میرا دل چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکا میرا دل بھی چمکا چمکا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا کہ راستے میں ہے جا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں یتیموں کے ٹھہرانے والے غریبوں یتیموں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و طاہر اور پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری دلی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
دعا کریں جو میں عرض کروں مالک قدوس مجھے حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے اس پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کم علمی کی وجہ سے مجھ فقیر پر ذلیل پر تقصیر بندہ ناچیز سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلف کا صدقہ معاف فرمائے۔ آج کا میرا موضوع بیعت کے بارے میں ہے۔ بیعت کے موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ عرض و معروف پیش کروں گا۔ رب ذوالجلال مجھے حق گویائی عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، بیعت کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی اس کا یہ ہے فروخت کرنا، بیچنا، حوالے کرنا، سپرد کرنا، بک جانا، یہ بیعت کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی بیعت کا سنی صحیح العقیدہ، میری بات پر توجہ کرنا، سنی صحیح العقیدہ اتصال سلسلہ والے عالم با عمل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام بیعت ہے۔ میں نے اتصال سلسلہ کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ بیعت میں حقیقت میں اس نور کو حاصل کیا جاتا ہے جو نور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور وہ نور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا کیا، آگے وہ نور صحابہ کرام نے تابعین کو عطا کیا، آگے وہی نور تابعین نے تبع تابعین کو عطا کیا، تو یہ سلسلہ چلتا چلتا تیرے پیر تک پہنچ جائے، بیچ میں کوئی انقطاع نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میں نے سید پیر مختار اشرف صاحب سب کہو رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، آگے انہوں نے اپنے پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کی، اب ان کے پیر نے آگے اپنے پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا چلتا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات تک پہنچے اس پیر کی بیعت ہونا چاہیے، جس کا کنارہ نہ ہو یا بیچ میں کوئی واسطے ختم ہوئے ہوں تو اس پیر کی بیعت نہیں ہونا، وہ پیر بیعت کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے پیر کی بیعت کرے گا تو یہ بیعت ناجائز ہے، غلط ہے۔ اگر کوئی ایسے پیر کی بیعت کرے گا، ہاں ایسے پیر کی بیعت کرتا ہے جس کا سلسلہ چلتا چلتا پھر مصطفیٰ کریم کی ذات تک پہنچتا ہے، ایسے پیر کی بیعت کرنا درست ہے۔ اور میں نے عالم باعمل کی شرط لگائی ہے، عالم باعمل ہونا پیر کا یہ بھی ضروری ہے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سینوں سے نور علم نہیں نکالتا، علم کا نور جو ہے وہ لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالتا، بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لیتا ہے، جب علماء اٹھ جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے۔ جب شریعت کے مسائل ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو ان کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ اپنی عقل سے ان مسائل کا حل نکالیں گے، اپنی عقل سے وہ ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شریعت کے فرائض کو، واجبات کو جو پیر نہیں جانتا اس پیر کی بیعت کرنا حرام ہے، اس پیر کی بیعت کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ جو شریعت کے فرائض اور واجبات کو نہیں جانتا اس پیر کی بیعت کرنا حرام ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیر فوت ہو گیا، اب اس کے سجادہ نشین کون ہے، ہم اس کی بیعت شروع کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو اجازت ملی ہے یا نہیں، یہ علم رکھتا ہے یا نہیں، علم رکھتا ہے تو علم پر عمل کرتا ہے یا نہیں، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیر کا بیٹا ہے یا پیر کا سجادہ نشین ہے اس لیے ہمیں اس کی بیعت کر لیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھنا، بیعت کرنے سے پہلے یہ ان چیزوں کو، اتصال سلسلہ کو سامنے رکھنا یہ بھی لازم ہے، اور عالم کا ہونا یعنی پیر کے لیے جس کو پیر بنانے لگا ہے اس کا عالم ہونا بھی ضروری ہے، اور علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اصل میں تو وہ فیض لینے کے لیے ہوتا ہے، کرنٹ لینے کے لیے ہوتا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے یہ بیعت کی جاتی ہے۔
الا ماشاء اللہ. تو اگر وہ برکت ہی نہ ہو، پیچھے گریڈ پر اس کا رابطہ ہی نہ ہو تو کیا ہے؟ پھر وہ کرنٹ کیسے دے گا؟ ہر حال بیعت کرنا یعنی بیعت لینا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. بیعت لینا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بیعت ہو جانا یہ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی سنت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل عبادت کی نیت سے کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا بیعت لینا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، اور بیعت ہو جانا، بیعت کرنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے. بیعت کی کئی قسمیں، بیعت کی کئی قسمیں ہیں. ایک بیعت استقامت ہوتی ہے، ایک بیعت استقامت، ایک بیعت اسلام ہوتی ہے، ایک بیعت برکت ہوتی ہے، ایک بیعت توبہ ہوتی ہے، ایک بیعت تقوی ہوتی ہے، اور ایک بیعت جہاد ہوتی ہے، اور ایک بیعت خلافت ہوتی ہے، اور ایک بیعت شہادت ہوتی ہے، اور ایک بیعت ہجرت ہوتی ہے. یہ جو عام ہم بیعت کا جو سلسلہ ہم میں مشہور و معروف ہے، یہ بیعت کون سی ہے؟ یہ بیعت توبہ ہے. یہ بیعت توبہ ہے، بیعت تقوی ہے. یہ جتنی بیعت کا میں نے نام لیا ہے یہ سب کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے. جتنی بیعتیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب کا ذکر جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. بیعت یعنی فروخت کرنا. کس چیز کو فروخت کرنا؟ کس چیز کو حوالے کرنا؟ کس چیز کو سپرد کرنا؟ حق کا رستہ تلاش کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے یہ جو رستہ ہے اس رستے میں اپنی مرضی نہ چلائے، اپنے ارادے اپنے پیر کے سپرد کر دے، اپنی مرضی اپنے پیر کے حوالے کر دے، اپنی مرضی اپنے پیر کے حوالے کر دے، اپنے ارادے جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے پیر کے حوالے کر دے. تو تب بیعت کی حقیقت کو بندہ پہنچتا ہے. ایسے نہیں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ سید تھے لیکن مرید ارائیں کے تھے، ارائیں کے مرید تھے سید. تو آپ نے اپنی ذات کو مٹا دیا، پیر کی ذات پر قربان کر. اور میں جیڑا سانو ارائیں آکھے بہشتی پی گا پائے.
جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا سانو الائیں آکھے بہشتی پینگا پایا۔ پیر میرا علی شاہ صاحب آپ رحمت سب کو رحمت اللہ، آپ کس کے مرید ہیں؟ جٹ کے، جٹ ہیں وہ دھوتی باندھنے والے، چادر باندھنے والے، جٹ کے مرید ہیں۔ اپنے جٹ کی بیعت کیا لیکن ہیں سید ہیں، سید ہیں، سبحان اللہ۔ وہ آٹے کو کتے نے کھایا نا تو فرمایا، مولویوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا، بتاؤ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، فرمایا یہ جہاں میرو پھرتا ہوگا اس سے پوچھو، فرمایا میرو سے پوچھو۔ پھر میرا علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا وہاں لے چلو مجھے جہاں سے کتے نے کھایا، اور وہ کتا ہے کس جگہ کا؟ کہا وہ سیال شریف کا ہے۔ تو وہ ایسے آٹا جہاں سے کتے نے کھایا تھا وہ آٹا اٹھا کر فرمایا اس کی روٹی میرے علی کے لیے پکا دینا، بقیہ گوشت بقیہ آٹا سب کے لیے ٹھیک ہے، درست ہے، سب کے لیے درست ہے۔ میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا یہ جو کتا جو میرے پیر کے دیس کا جو کتا ہے نا، اس کے کتے کے ساتھ جو آٹا لگا ہے اس آٹے کی روٹی مجھے بنا دو، اس آٹے کی روٹی مجھے بنا دو، کیونکہ یہ میرے پیر کے دیس کا کتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرا۔ جب تک اپنے ارادے اپنے پیر کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت تک تو بیعت کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ واللہ میں یہ آپ کو کہتا ہوں، مجھے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو ابھی مرید ہی نہیں بنا، پیر کیسے؟ میں تو ابھی مرید ہی نہیں بنا، اور مرید کے بعد پیر کی شان آتی ہے، پیر کا مقام آتا ہے۔ ابھی مرید ہی نہیں بنا، جب مرید ہی نہیں بنا تو پھر پیر کیسے بنے؟ بہرحال یہ ایک جملہ مترجم تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیعت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، ایک بیعت اسلام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، یہ بچے میری طرف توجہ کرنا۔ اسلام کے شروع میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں کے پاس تشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتا، اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے تھے، اس سے بیعت لیتے تھے۔ اس بیعت کا نام بیعت اسلام ہے۔ تفسیر کبیر اٹھائیں، تفسیر روح المعانی اٹھائیں، تفسیر قرطبی اٹھائیں، اور احادیث کی مختلف کتابیں اٹھائیں، سیرت کی مختلف کتابیں اٹھائیں۔ عقبۃ الاولیٰ کے موقع پر 70 انصار میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 70 انصار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ 70 صحابہ نے آپ کے دست اقدس پر
بیعت کی، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر جامع الاحکام میں آپ نقل فرماتے ہیں، یہ تفسیر قرطبی جو ہے یہ اگر کوئی عربی دان ہے تو اس کو اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اگر اس کے دل کو سکون نہ ملے تو مجھے پڑھے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 70 انصار سے بیعت لی تو حضرت عبداللہ بن رواح سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، یا رسول اللہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں آپ منوا لیں، جو منوانا چاہتے ہیں آپ ہم سے منوا لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور آپ اپنی ذات کے بارے میں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن رواح، رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں میں تم سے یہ بنوانا چاہتا ہوں کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، تم صرف اور صرف اس مالک قدوس کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے ان 70 انصار سے یہ شرط منوائی، فرمایا تم صرف اور صرف عبادت کرو گے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ اپنی ذات کے بارے میں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری ذات کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے تم اپنے مالوں کی، اپنی جانوں کی تم حفاظت کرتے ہو، فرمایا ایسے تم بھی میری حفاظت کرو اپنی ذات کے بارے میں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جیسے تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو ایسے تم میری بھی حفاظت کرو، جیسے تم اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو ایسے تم میری بھی حفاظت کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان شرطوں پر عمل کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ماذا، ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم جو آپ نے شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں، اگر ہم ان شرائط پر عمل کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قال الجنہ، فرمایا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں اور مومنوں کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ایسے دایاں ہاتھ باہر نکالا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، پیچھے ہٹا لیا۔
یہ مسلم کے الفاظ کے آپ نے ہاتھ پیچھے ڈالیا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عمر یہ کیا بات ہے, اے عمر یہ کیا بات ہے, تم نے ہاتھ کو پیچھے ڈالیا اور مجھے کہا ہے آپ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں, میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ہاتھ باہر نکالا ہے, تم نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا ہے. عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے نبی, میں بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں, اگر میری شرط منظور ہوگی تو پھر میں بیعت کروں گا, اگر میری شرط منظور نہیں ہوگی تو میں بیعت نہیں کروں گا. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بتا تیری شرط کیا ہے, تیری شرط کیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے نبی, میں یہ چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں, میں یہ چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں. اب میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتانے لگا. اب یہ بتائیں گناہ کون معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر اور کوئی گناہ معاف, اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. ادھر شرط کس سے لگوا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم. کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ معاف کرنے والے ہی نہیں ہے, گناہ معاف کرنے والا تو اللہ ہے. لیکن ان کا یہ ایسے سمجھے علم تھا, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان سے کہہ دیں گے میری اس شرط کو قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دیں گے. مصطفیٰ کریم کی زبان سے اگر جملہ نکل جائے گا, محبوب کی زبان اقدس سے اگر جملہ نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دے گا, اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دے گا. تو پتہ چلا ان کو علم تھا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے, لیکن شرط لگوا رہے ہیں مصطفیٰ کریم سے کہ محبوب اگر آپ شرط مانے, آپ اگر میری شرط کو قبول کر لیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمر تو جانتا نہیں ہے, اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام سارے گناہ کو گرا دیتا ہے, اسلام سارے گناہ کو. ہاں ایک میرے دل میں ایک اور بات آئی ہے, توجہ کرنا. ایک آدمی آیا میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں, میرے آقا نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے بیعت کرتا ہوں, میں آپ سے بیعت کرتا ہوں, لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا, 3 نمازیں نہیں پڑھوں گا, 3 نمازیں نہیں پڑھوں گا, 2 نمازیں پڑھوں گا. ہیں نمازیں کتنی؟ 5 فرض ہیں. تو یہ تو تمام یہ مکتبہ فکر اہل حدیث والے جو ہیں, مکتبہ فکر دیوبند والے جو ہیں, وہ سب نے انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتب میں لکھا, اور میں نے ان کی بہت سی کتب میں یہ حدیثیں پڑھی. اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے نبی, میں ایمان اسلام اس بات پر لاتا ہوں کہ مجھے صرف 2 نمازیں میرے لیے, 2 نمازیں پڑھوں گا, 3 نہیں پڑھوں گا. اگر میری یہ شرط منظور ہے تو میں اسلام لے آتا ہوں, اگر میری یہ شرط منظور نہیں ہے تو میں اسلام نہیں لاؤں. میرے محبوب نے فرمایا تو اسلام لے آ, 2 ہی پڑھ, 2 ہی پڑھ. کوئی ہے مائی کا لال جو کہتا ہے نبی میری مثل ہے؟ کوئی ہے مائی کا لال؟ کوئی بتائے کسی کو, اپنے بیٹے کو چلو کہہ دے, اپنے بیٹے کو کہہ دے 1 نماز پڑھ لیا کر باقی چھوڑ دے, 2 پڑھ لیا کر باقی چھوڑ دے.
اگر ہستی ہے تو ایک ہی ہستی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ہستی ہے، وہ رب کے یار کی ہستی ہے۔ ہاں؟ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو مختار بنایا ہے۔ 5 نمازوں کا ثبوت قرآن میں ہے، 5 نمازوں کا ثبوت قرآن میں ہے، اور قرآن کے حکم کو کی خلاف ورزی کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا تو یہ کفر ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے 2 نمازیں پڑھوں گا، 3 نہیں پڑھوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو اسلام لے آ، تو 2 ہی پڑھ لیا کر، تو 2 ہی پڑھ لیا کر۔ سبحان اللہ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ پتہ چلا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، اور مختار کل رب نے بنایا ہے۔ اور محبوب جیسے تو اپنی زبان سے بول دے گا میں اسی طرح بنا دوں، میں اسی طرح کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله۔ 1400 سال صحابہ کرام، 1400 صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کریم کے دست پاک پر بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر میرے مصطفیٰ کریم نے ہاتھ رکھا تو اللہ نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 1400 صحابہ۔ حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ تم نے جو بیعت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1400 صحابہ نے جو بیعت کی تھی، اس بیعت کا مقصد کیا تھا؟ اس بیعت کا مقصد کیا تھا؟ تو حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس بیعت کا مقصد یہ تھا شہید ہونا۔ ہم نے شہید ہونے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں گے تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اس لیے بیعت فرما۔ تفسیر کبیر میں ہے، حافظ پہ بیٹھا حافظ، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر ہم فرض کر دیتے، اگر ہم فرض فرما دیتے، ان پر لازم کر دیتے، ہم ان پر انقتلوا، اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، اگر ہم ان پر لازم کر دیتے، یعنی صحابہ کرام پر ہم لازم فرما دیتے۔ تو تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح میں، تفسیر میں وہ نقل فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی، سب صحابہ کے سامنے کہا، محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دے، واللہ امرنا ربنا
اگر اللہ تعالی ہمیں حکم دے دے کہ ہم جانیں قربان کر دیں لفعلنا، ہم یہ کام ضرور کر دیں گے، ہم یہ کام ضرور کر دیں گے۔ تفسیر روح المعانی سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ، آپ نے تفسیر روح المعانی میں آپ نے اس بات کو نقل کیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کر دے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کر دے تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیں، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنی جان قربان کر دوں، اپنی جان یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو میں اسی وقت قربان کر دوں گا۔ تلوار ہاتھ میں پکڑی اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے ابھی حکم دیں کہ میں اپنی جان قربان کر دوں تو میں ابھی اپنی جان اپنا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قالا صدقتا یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، اے ابو بکر تو نے سچ کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے سچ کہا ہے۔ اگر میں کہہ دوں تجھے تو تو اسی وقت اپنے سر کا نذرانہ میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ اور اکبر کبیرہ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر کبیرہ، نعرہ غوثیہ۔ اس کو کہتے ہیں بیعت شہادت، بیعت شہادت۔ میں آخر بیعت تقوی کی طرف آتا ہوں۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے اس لیے میں کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت تقوی، بیعت توبہ، یہ جو اب ہم کرتے ہیں اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ بیعت تقوی میں کیا کیا چیزیں ہیں، بیعت توبہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہمیں تو ابھی تک وہ بیعت کا جو اصل حقیقت ہے اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ بیعت تقوی میں، بیعت توبہ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرماتے، آپ کے صحابہ کرام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس موجود تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم مجھ سے بیعت کرو، تم مجھ سے بیعت کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ بایعونی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم میری بیعت کرو، تم میری بیعت کرو، یعنی امر کا صیغہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا کہ تم میری بیعت کرو۔ تو صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی
تو میرے محبوب نے جب ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کر رہے ہو لا تشرکون باللہ شیئا، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ایک تو یہ، دوسرا فرما ولا تسرکو، چوری نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، ولا تقذلوا، اور فرمایا زنا نہیں کرو گے، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا تَقْتُوا بہتان، اور کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، کسی بری چیز کا بہتان کسی پر نہیں لگاؤ گے۔ فرما وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، اور نیکی کے کسی کام کی نافرمانی نہیں کرو گے، نیکی کا جو بھی کام ہے، بھلائی کا جو بھی کام ہے، تم اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم میں سے یہ عمل کرے اس کو کیا ملے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے اپنی شیال شیا وہ اجر و ثواب عطا فرمائے، وہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب اس میں یہ چیز ہے بیعت تقویٰ میں جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے توبہ، اور جتنی بھی بھلائی والی چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کی بیعت کی جاتی ہے اپنے پیر کامل سے کہ جتنی بھی برائی والی چیزیں ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا یا چھوڑتا ہوں، اور جو اچھائی والی چیزیں ہیں ان پر میں عمل کروں گا۔ یہ ہے بیعت۔ تو جو بیعت نماز کا طریقہ بھی نہ سکھائے، وضو کا طریقہ بھی نہ سکھائے، مسجد میں آنے کا طریقہ بھی نہ سکھائے، جو بیعت اسلام کے احکامات، اسلام کے حلال کو حلال نہ جنوائے، جو بیعت اسلام کے حرام کو حرام نہ جنوائے، اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی چیز قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے محبوب یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے محبوب یہ مومن عورتیں جو آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بیعت کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں، مرد جو ہے وہ اپنے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا لیکن عورت نہیں۔ یہ عورتوں نے میرے مصطفیٰ کریم سے بیعت کی، یہ قرآن کی روح سے بیعت کی، اور بخاری میں حدیث پاک ہے عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے ملائیں، یہ بخاری کے الفاظ، آپ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ملائیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا
सफाहली, फरमा मैं औरत से मुसाफा नहीं करता, मैं औरत से मुसाफा नहीं करता। फरमा जो मसला एक औरत के लिए 100 औरतों के लिए, वही मसला एक औरत के लिए। ये वजाहत मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाई। जो पीर औरतों को हाथ मिलाकर बैत करते हैं, ये हराम है, ये शैतानी अमल है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो शैतान हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता, वो शैतान का पैरोकार हो सकता है, मेरे मुस्तफा करीम का पैरोकार नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला भी यही फरमाता है, अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन्ना। ऐ महबूब, ये जब औरतें आपके पास आएं तो इस बात पर आपसे बैत करें कि वो अल्लाह ताला का किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, चोरी नहीं करेंगी और ज़िना नहीं करेंगी, कत्ल व गारत नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, बुहतान नहीं लगाएंगी और नाफरमानी नहीं करेंगी। तो ऐ महबूब ये हुन्ना, ऐ महबूब उनसे बैत फरमा ले, बैत कर ले, उनसे बैत कर ले। और क्या, जब बैत कर ले तो फिर क्या, वस्तगफिर लहुन्ना। हम बैत भी यही चीज हासिल करने के लिए हम ये बैत करते हैं। हम जो बैत करते हैं यही चीज हासिल करने के लिए। ऐ महबूब, ये जो बैत जिन्होंने बैत की है आपसे, उनके लिए बख्शिश की दुआ भी मांगे, उनके लिए बख्शिश की दुआ भी मांगे। जब हम उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगेंगे, इन्होंने तो तौबा कर ली है, आपके हाथ पर इन्होंने तौबा कर ली है। ऐ महबूब, इनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे। जब आप दुआ मांग देंगे, जब आप दुआ कर देंगे, वलवन्नहुम बिज़्ज़लहु अनफुसहुम जाओ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब मुस्तफा करीम दुआ मांग देंगे, अल्लाह फरमाता लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को उस वक्त तुम पाओगे बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। उस वक्त पाओगे जब मेरा हबीब तुम्हारे लिए दुआ कर देगा, मेरा हबीब तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर देगा। तो यही हम कोई चीज तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा नमाज में, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा नमाज में। यानी उसी फैज को तलाश करने के लिए हम पीर कामिल को ढूंढते हैं। पीर कामिल को ढूंढकर हम उनके हाथ पर बैठ करते हैं ताकि हमें वही फैज, वही बरकत, वही नूर जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया है, वही नूर हमें भी मिल जाए। उस नूर को तलाश करने के लिए हम ये बैत करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला मेरे महबूब फरमाते हैं, जो बंदा किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करता है ना, क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, उसी के साथ होगा। अगर किसी नेक बंदे की सोबत इख्तियार करता है, अगर किसी नेक बंदे की सोबत इख्तियार करता है, तो बुखारी की हदीस है, अल्लाह फरमाता उनकी मजलिस में बैठने वाला नामुराद नहीं हो सकता। बुखारी में है, उनकी मजलिस में बैठने वाला मजलिसों में लफ्ज़ है, उनकी मजलिस में बैठने वाला वो नामुराद नहीं हो सकता। मालिक बिन दिनार थे ना, मालिक बिन दिनार, वो मजूसी से मुनाजरा हुआ तो ऐसे उसका हाथ पकड़ कर कहा, आग में हाथ डालते हैं, जिसका हाथ जल भी जाएगा वो गलत होगा, जिसका हाथ नहीं जलेगा वो सही होगा। तो जब हाथ, उसका हाथ पकड़कर ऐसे आग में हाथ डाला, ना मजूसी का हाथ जला ना आपका हाथ जला। परेशान हो गए। जब पिछली रात हुई
تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی مولا یہ تو مجوسی ہے، تیری توحید کا انکار کرنے والا ہے، میں تو تجھے ایک ماننے والا ہوں، میں تو تیری توحید کا ماننے والا ہوں، تجھے ماننے والا ہوں، میرا تو ہاتھ نہیں جلا، یہ تو سمجھ میں چیز آتی ہے لیکن اس مجوسی کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ اللہ تعالیٰ نے عاطف غیبی سے آواز دی، فرمان مالک میں اس مجوسی کو دیکھوں یا تیرے ہاتھ کو دیکھوں؟ اس سے کہیں کہ علیحدہ علیحدہ ہاتھ ڈالیں، علیحدہ علیحدہ ہاتھ ڈالیں، وہ اپنا ہاتھ ڈالیں، آپ اپنا ہاتھ ڈالیں، جب آپ وہ جب ہاتھ ڈالیں گے تو پھر دیکھنا جلتا ہے یا نہیں جلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید غم نہ کر، غم نہ کر، میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو بیعت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں بس ایمان لے آئے، نیک اعمال کر، نیک اعمال کر لیے، بس نیک اعمال جو ہیں وہ بخشوا دی، کیونکہ بخاری میں الفاظ بھی ہیں کہ نیک اعمال کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، نیک اعمال کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیعت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس نیک عمل کرو، نیک اعمال کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نیک اعمال بخشش کا سبب ہیں، سبب ضرور ہے، لیکن نیک اعمال کی قبولیت کی گارنٹی تیرے پاس نہیں ہے۔ نیک اعمال کی قبولیت کی گارنٹی جو ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان بھی آ گیا، تقوی میں سارے نیک اعمال آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ایمان کا بھی دشمن ہے، تقوی کا بھی دشمن ہے، اسی لیے فرمایا صرف ان پر بھروسہ نہ رکھو، ایمان پر بھروسہ نہ رکھو، صرف تقوی پر بھروسہ نہ رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کو بھی دیکھو، سچیوں کے ساتھ ہوگا۔ نیک ایمان لے آئے ہو، تقوی بھی اختیار تم نے کیا ہے، لیکن یہ بھی میں کہہ رہا ہوں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے نا، تفسیر کبیر، آپ نے بسم اللہ کے 1000 معنی بیان کیے، 1000 معنی میرے پاس موجود ہے، 1000 معنی آپ نے بیان کیے، اور آپ نے بہت سے قدریوں دہریوں وغیرہ کے دلائل پیش کر کے ان کا رد کیا ہے، تفسیر کبیر میں بہت زیادہ رد کیا ہے، لیکن جب آخری وقت آیا تو وہ شیطان آ گیا، اس نے کہا تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو، ایک ماننے کی دلیل ہے، یہ آپ نے ایک دی اس نے رد کر دی، 2 دی جو اس نے رد کر دی، 360 دلیلیں دی اس نے رد کر دی۔ پیر کامل وہ دور دراز وہ وضو فرما رہے تھے، نجم الدین کبرا سب کو رحمت اللہ، تو پانی ایسے پھینکا، ایسے پانی پھینکا، فرمایا اے راضی یہ کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا، بغیر دلیل کے۔ اسی لیے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا درود السلام پڑھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پڑھو ہاں
تیرا پردہ پڑھ پڑھ عالمی فاضل ہویو پر ہویو طالب زردہ باج فقیراں کوئی نہ مارے باج فقیراں کوئی نہ مارے یو چور اندر دا جڑا نفس ہے نا نفس یہ علم سے نہیں مرتا علم سے نہیں مرتا اللہ اللہ کرنے سے نہیں مرتا یہ نفس جو ہے یہ روزے رکھنے سے نہیں مرتا حجہ کرنے سے نہیں مرتا سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نفس اسی کا مرتا ہے جس کی نسبت فقیروں سے ہو جائے فرما فقیر ہی نفس مارتے سبحان اللہ زبانی کلمہ سبحان ہر سبحان کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی جتھے کلمہ دل دا پڑھیے جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے کچھ نہیں بچدا تے کلمہ یار پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوئی جیڑا کلمہ پیروں مرشد پڑھاوندا ہے نا اوتھے گل بنتی سلطان باو رحمت اللہ علیہ اس لیے فرماتے سچا راہ ملیا انہوں جنہوں ملیا پیر جیلانی سبحان مہاراج میں نے شعر تو وہ بلا دیے ہیں میں نے شعر یاد نہیں کرتا بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی سنگت سے رب ذوالجلال دنیا میں بھی بیڑا پار فرما دیتا قبر میں بھی بیڑا پار حشر کے دن بھی بیڑا پار اور ان نیک لوگوں کی سنگت رب ذوالجلال ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے قبر میں بھی عطا فرمائے حشر میں بھی عطا فرمائے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکلاں آسان ہو سنسار مشکلاں آسان ہو سنسار اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیعت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کامل عطا فرمائے اور ایسا مرشد عطا فرمائے جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے رب ذوالجلال ہم سب کو
نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں حشر میں عطا فرمائے.